فلسطین صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ وہ زمین ہے جہاں ہزاروں انبیاء علیہ السلام نے قدم رکھے۔ یہ ہے بیت المقدس، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات امامت کروائی تھی۔ یہی ہے القدس، جسے قرآن نے کہا ہے الارض المقدس، یعنی مقدس زمین، سورۃ مائدہ میں۔ آج جس چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے غزہ اور سرحدیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اسی مقدس سرزمین پر مسجد اقصیٰ کے شہر میں معصوم بچے زخمی ہیں اور غزہ چیخ رہا ہے، میرے اخوان کہاں ہیں، میرے بھائی کہاں ہیں۔ یہ سوال غزہ کی روح نہ غصے میں کر رہے ہیں، نہ یہ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، بس ایک درد بھرا سوال ہے۔ اور ہم اگر خود کو دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم ہیش ٹیگس چلا رہے ہیں، ہم امداد بھیج رہے ہیں، ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کرنے کو، وہ ہے افواج بھیجنا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری راہوں میں، ہماری راستوں میں صرف ٹینک اور ڈرون نہیں ہے، نیشنلزم کے پتھر بھی پڑے ہیں۔ وہ پتھر پاکستانی فوج اگر نکلے تو ایران میں ملیں گے، جارڈن کے رستے ملیں گے، لبنان والے رستے ملیں گے، پھر فلسطین داخل ہوتے ہوئے ملیں گے۔ فلسطین والا تو چلو ہم ہٹا لیں گے، باقی بارڈرز کا کیا کریں ہم؟ باقی ان ہرڈلز کا کیا کریں جو ہمارے راستے میں آ رہے ہیں؟ کیوں ہے؟ سے پہلے ہم جاتے ہیں نیشنلزم کیا ہے۔ نیشنلزم کا مطلب بڑا سمپل ہے، اپنا ملک پہلے، اپنے لوگ پہلے، اور آپ کی افواج صرف آپ کی سرحد ہوتا۔ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو نیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو جسم، زبان، قومیت، پرچم، ان سب کی بنیاد پہ تقسیم کر دیں کہ ایک پاکستانی سیرین کا بھائی نہیں ہوگا، پھر ایک مصری یعنی ایجپشن فلسطینی سے الگ ہوگا، ایک بنگالی کو کوئی غرض نہیں ہوگا کہ صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے کام میں، اپنے معاملات میں مگن رہے گا اور اس کا بھائی کو کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھے گا۔ دس از کالڈ نیشنلزم۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ اپنے ملک کو سب سے پہلے رکھو، اپنی سرحدوں کو بند رکھو، اپنی سرحدوں کے تحفظ کرو، دوسروں کو بھول جاؤ۔ لیکن اس معاملے میں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، تو وہ کچھ یوں ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ سورۃ حجرات میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عصبیت یعنی قوم پرستی کا دعویٰ کرے، اس کے لیے لڑے یا اس میں مرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور جگہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے دور کرو، یہ بدبودار ہے۔ نیشنلزم صرف غلط چیز نہیں ہے، نیشنلزم حرام ہے۔ یہ قرآن میں موجود ہے، یہ حدیث میں اس کے ثبوت ہیں۔ کہ قرآن نے یہ کبھی کہا ہے کہ مسلمان اے مصری، اے پاکستانی، اے سعودی؟ نہیں، قرآن نے جب کہا ہے مسلمان کہا ہے، قرآن نے جب کہا ہے مسلمانوں کو مسلمان کہہ کے مخاطب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے نزدیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہم امت وحدہ ہیں۔ ہمارے لیے ٹائٹل جو صرف ایک ہے، ہم سے بات کرنے کا، ہم سے ڈسکشن کرنے کا، وہ ہے اے مسلمان، نہ کہ اے عربی، اے اجمی، نہیں، اے مسلمان۔ اللہ نے جب ہم سے کلام کیا ہے تو اے مسلمان کر کے ہی کیا۔ نیشنلزم آج کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ وہ زہر ہے جو ہم نے خود پی لیا۔ دیکھتے ہیں غزہ کے معاملے میں کہ 40,000 سے زائد شہید ہو گئے ہیں۔ 40,000 وہ نمبر ہے جن کی باڈیز ریکور ہوئی ہیں۔ 70% سے زائد بچے اور عورتیں ہیں اس 40,000 میں۔ 80% گھر برباد ہو چکے ہیں۔ گھر، سکول، ہاسپٹلز، ایمبولینس، ان تمام کو بمباری کر کے تباہ کر دیے گئے۔ غزہ کے لوگ اس میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، یہ لوگ اینیمل فیڈ یا گھاس کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی بار بار بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 اکتوبر سے لے کے ابھی تک کا۔ 7 اکتوبر سے پیچھے جائیں گے تو 1948 تک تو ہمیں بے تحاشا ملیں گے، مگر ہماری جنریشن نے یہ جینوسائیڈ، یہ نسل کشی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس لیے میں 7 اکتوبر سے ابھی تک کے نمبر بتا رہا ہوں۔ اس میں اگر ہم مصر کا کردار دیکھیں تو مصر کا رفح بارڈر بند تھا۔ ٹرکی آرمی سیکنڈ لارجسٹ آرمی ہے نیٹو میں، وہ مصروف رہی۔ اس نے کہا جی ہم اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، ڈائس پہ جا کے، ہم UN میں جا کے آواز اٹھائیں گے، مگر ہم آرمی نہیں بھیجیں گے۔ بٹ آن ٹاپ آف دیٹ ہم تجارت کریں گے اسرائیل کے ساتھ، کووڈ کے دنوں میں جوتے دے کے، بوٹس دے کے۔ پاکستانی حکمران، ان کی کیا ہی بات ہے، پاکستانی حکمرانوں نے کہا یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے۔ لیکن یوکرین والے معاملے میں وہ ہماری جنگ ہوگی۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں ہم نے جب یوکرین کو سپلائی بھیجی بلٹس کی، تب وہ ہماری جنگ ہوگی تھی، لیکن مسجد اقصیٰ کی جنگ، غزہ کی جنگ ہماری جنگ نہیں ہو سکی۔ یہ وجہ اس کی ہے نیشنلزم۔ یوکرین کو
گولیاں بھیجنے میں ہمارا نیشنل انٹرسٹ تھا، ہم امریکہ کو خوش کر رہے تھے اس ٹائم. مگر غزہ کے معاملے میں اگر ہم کوئی ٹینجبل سولوشن کی طرف جائیں گے تو ہمارے حکمرانوں کے جو آقا ہیں امریکہ USA وہ ناراض ہو جائے گا. اس لیے ہمارے یہ حکمرانوں نے سمپل کہا ہماری جنگ ہی نہیں ہے. اگر میں نیشنلزم کی مزید مثالیں دوں تو وہ کچھ یوں جائے گی. 1924 میں جب خلافت گری تو ترکی میں تو ہر ملک نے خود کو الگ ڈکلیئر کر دیا. اب میں ہوں عربی، میں ہوں ترکی، میں ہوں عراق، میں ہوں لیبیا، میں ہوں جارڈن. مگر وہ بھول گئے یہ کہنا کہ میں ہوں مسلمان. ہم ایک سائیک پیکو کے مطابق یا ویسٹ کے مطابق لگائی ہوئی لکیروں پہ ہم بٹ نہیں سکتے. وہ یہ چیز بھول گئے کہ ہمیں بٹنا نہیں ہے. انہوں نے بٹنا پسند کیا کیونکہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں یہ چیز آ رہی تھی اس ٹائم. 1947 میں جب پاکستان انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تو مسلم امہ کو ایک قوم بنایا گیا. مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہو گیا. پھر پاکستان کے اندر ہی پنجابی، سندھی، بلوچی، مہاجر ان تمام قومیت کی بیسس پہ، علاقائی بیسس پہ تقسیم کرنا شروع کر دیا. اور نیشنلزم بھی سسٹین نہیں کر پایا اس چیز کو کیونکہ نیشنلزم نے اتنا ڈیپ روٹڈ کانسیپٹ لوگوں میں ڈال دیا کہ جی آپ سپیریئر ہو، آپ کو خود کا سوچنا ہے، آپ کو سیلف سفیشینٹ ہونا ہے اور آپ نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے ایریے کے لوگوں کو ہی دیکھنا ہے، باقیوں کو چھوڑ دینا ہے. ایک ملک بنا جس کے 10 ٹکڑے ہو گئے. 1948 سے لے کے 1967 تک کی جو جنگ تھی عرب اور اسرائیل کی، اس میں ہر ملک نے الگ الگ جنگ کی. لیکن ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ وائی ناٹ ہم ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے تحت اسرائیل کا سامنا کریں، ایک ایسی ریاست بنائیں جو کہ نیشنلسٹک باؤنڈریز میں کنفائن نہ ہو. ہر ملک نے اپنی جنگ لڑی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسرائیل جیت گیا کیونکہ امت تقسیم کی. میانمار روہنگیا میں ہم دیکھیں تو جب روہنگیا کے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا، کوئی ملک کہہ رہا تھا ہمارے پاس ریفیوجی کیپیسٹی نہیں ہے، کوئی ملک کہہ رہا تھا ہماری سیکیورٹی پالیسی کے تحت ہم کسی کو لا نہیں سکتے. نیشنلزم نے منہ ہی موڑ لیا. آج کیا ہم دیکھیں یوگر کے مسلمان چائنا میں، مسلم ممالک خاموش ہیں. پاکستانی حکمران اوپنلی ٹریڈ کر رہے ہیں چائنا سے. انفیکٹ وہ چائنا کے ساتھ سیٹ رہنے کے لیے امریکہ سے بھی آن اینڈ آف پنگے لے لیتے ہیں پولیٹیکل. کیوں؟ کیونکہ ان حکمرانوں کو، ان جرنیلوں کو امت سے زیادہ بزنس عزیز ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اس معاملے میں اسلام کا کیا موقف ہے، اس میں ایک واقعے سے سٹارٹ کروں گا کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا تم ایک کالی عورت کے بیٹے ہو، تو نبی علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، ابو ذر تم میں اب بھی جاہلیت باقی ہے. یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ وہی جاہلیت ہے جو آج مسلمان پاکستان میں جو بس رہے ہیں، پاکستان کے مسلمان حکمران جرنیل ان کے اندر موجود ہے. یہ وہی جاہلیت ہے آج ترکی پرسودیاں کے حکمرانوں میں موجود ہے. اسلام کا حل بڑا سمپل ہے اس معاملے میں، ایک امہ، ایک ریاست، ایک خلیفہ، ایک فوج جو ہر مسلمان کے لیے ہو. اس میں جب ہم اس معاملے میں جاتے ہیں، ایک امت، ایک سٹیٹ، ایک خلیفہ، ایک فوج کے معاملے میں، تو اس میں بارڈرز کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. اس میں نسل کی بنیاد پہ فرق کرنا ہی ختم ہو جاتا ہے. اس میں پاسپورٹ ہی نہیں چاہیے. میں نے جانا ہے عمرے کے لیے تو مجھے پاسپورٹ نہیں چاہیے. پھر میں نے جانا ہے افغانستان میں، مجھے پاسپورٹ نہیں چاہیے. یہ تب ہے جب ایک امت کا تصور ہے، ایک ریاست کا تصور ہے. اگر ہم بات کریں غزہ کی اس ٹائم، تو غزہ کو ہماری دعائیں نہیں چاہیے، ہمارا ساتھ چاہیے. دعائیں تو وہ بندہ بھی کر لے گا جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں اور وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، بے یار و مددگار، وہ ادھر بیٹھ کے دعا کر لے گا. ہمیں دعا کے ساتھ کچھ پریکٹیکل ٹینجبل سٹیپس لینے. جو سننے والے ہیں، جو بولنے والا ہے، ہم سب کے 2 ہاتھ ہیں اور 2 پیر ہیں. ہمیں اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں. یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم ہیش ٹیگ یوز کریں یا پھر ایک انگیجنگ انٹریگنگ بینر بنائیں غزہ کے لیے اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کرا دیں. یہ صرف اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے کہ ہم اٹھیں، ہم اپنے حکمرانوں کو پش کریں، ہم اپنے جرنیلوں کو پش کریں کہ اس نیشنلسٹک باؤنڈری سے باہر نکلو، اس نیشنلزم کی تصور سے باہر نکلو اور اسلام کو مضبوطی سے تھامو. جیسے ہی ہم اسلام کو مضبوطی سے تھامیں گے تو غزہ جو آج کل ہیڈ لائنز بنا ہوا ہے، TRP کا بہانہ بنا ہوا ہے ہمارے نیوز چینل اور ہمارے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹرز کے لیے، وہ ہیڈ لائن سے نکل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس دن غزہ کا سلوشن نکال دیا. ہم نے یہ سلوشن نکال دیا ہوگا کہ جب ہم نیشنلسٹک آئیڈیا، نیشنلسٹک کانسیپٹ کو توڑ کے باہر آ گئے ہیں اور اسلام کا کانسیپٹ پکڑ لیے ہیں، تو ہم پھر پراپر ملٹری موبلائزیشن کی طرف جا رہے ہوں گے کیونکہ بارڈرز کا تصور ختم ہو گیا ہوگا. تمام مسلم ممالک، تمام مسلم ریاستیں ایک خلیفہ، ایک امیر تلے وحدت اختیار کر لیں گی. پھر تو پاکستانی فوج کو اسرائیل جانے میں، فلسطین جانے میں کوئی رکاوٹ ہی موجود نہیں ہوگی درمیان میں. پھر
آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تو وہ کبھی یہ نہ کہتے کہ تم پاکستانی ہو تم رک جاؤ، تم عربی ہو تم صرف ممبر پہ بیٹھ کے بیان دو۔ وہ کہتے اٹھ جاؤ، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے اخوان ہیں، تمہارے مسجدوں کا میٹر ہے، یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ غزہ چلا رہا ہے اور سوال کر رہا ہے تم مسلمانوں سے کہ میرے بھائی کہاں ہیں، اور وہاں پہ پھر ہمیں جواب زبان سے نہیں دینا ہوگا، ہمیں جواب ہتھیار سے، پریکٹیکل سٹیپ سے، موبلائزیشن سے دینا ہوگا۔ آج اگر ہم بیٹھے ہوئے ٹرینڈ چلاتے رہے اور ہم اس نیشنلزم کے کینسر کو بھول گئے تو غزہ کے لوگوں کے لیے کبھی بھی سلوشن نہیں نکلے گا۔ ہم نے UN جا کے دیکھ لیا، WHO کی رپورٹس نکل آئی اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے آواز اٹھا لی، نتن یاہو کے خلاف اریسٹ وارنٹس نکل آئے، ICC میں چلے گئے افریکنز۔ اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ کسی نے بھی نتن یاہو کو ہاتھ لگایا؟ نتن یاہو امریکہ گھوم کے آ گیا، کسی نے کچھ کہا اسے؟ آپ سن رہے تھے دا بوائز ٹاک، میں آپ کا بھائی خالد، اور آج میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، نیشنلزم نے ہمارے دلوں میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔